وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات محمد بانیان مجلس نے بہت سے لوگوں کے لیے تماسک دعا کی ہے، بہت سے لوگوں کو کرونا ہے اور مرضیں سب بیماریوں کی دوری کے لیے باواد بلند صلوات. خاص طور سے نبی حیدر آوان صاحب پروردگارہ ان کو بحق بیمار کربلا سے استقامت عاجل عنایت فرمائے. بہت سے لوگوں نے کہا رزق کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. کرونا وائرس کی وجہ سے حالات خراب ہیں، دو ایسے وظیفے بتا رہا ہوں کہ یہ ائمہ معصومین سے ہیں، جتنا پڑھیں گے ان کا فائدہ ہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. دو ایسے وظیفے ہیں جس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، ایمان میں بھی برکت ہوتی ہے، پڑھنے والے کے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے، ملک میں بھی برکت ہوتی ہے. اور رزق کے لیے دو بہترین وظیفے، پہلا ہے استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس سے بھی بڑا وظیفہ ہے صلوات. ایک اور بات کہتے ہیں کہ صدقہ دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو صدقہ جاتے میں کہتا ہے میں ختم ہونے والا تھا، تو نے مجھے بقا دے دی. میں بے قدرہ تھا، تو نے میری قدر بڑھا دی ہے. دولت ختم ہو جانے والی چیز ہے، لیکن جب راہ خدا میں دی جائے تو باقی رہ جاتی ہے. تو اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تصدق ترزق، صدقہ دو اپنا رزق نازل کروا دو. عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا 5 سے پہلے بات مکمل کر دوں. میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا، مجھے بتایا میرے بہت سے برادران سن رہے ہیں، بہت سے یہاں پہ باہر
پوری دنیا سننے والی ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بات پہنچ رہی ہے، تو میں نے مشہور معروف حدیث نبوی کا انتخاب کیا جسے کہا جاتا ہے حدیث ثقلین۔ قرآن کی 114 سورے ہیں، ہر سورہ کا نام، لیکن بہت سی آیات ہیں، ان آیات کے بھی نام، جیسے آیت تطہیر، جیسے آیہ مودت، جیسے آیہ ولایت، جیسے آیت الکرسی، جیسے بہت سی آیات ہیں نبی کی شان میں۔ اسی طرح سے بہت سی احادیث کے بھی نام ہیں۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث ثقلین، 2 گرام قدر چیزیں، 2 گرام قدر چیزیں۔ اب کیونکہ میں آج کھڑا ہو کے نہیں پڑھا، مجھے کہا آرام سے پڑھیں، تو میں گرمی کی شدت کے سے زیادہ کھڑے ہونے کے بعد زیادہ لمبے پیجز نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ جہاں تک لوگ دیکھ پا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، لوگ باہر بھی کھڑے ہیں، وہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، توجہ میرے ساتھ ہو۔ حدیث نبوی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، خطیب پیغمبر ہیں، اور حبیب خدا صحابہ کے مجمع میں فرما رہے ہیں انی تارکون فیکم الثقلین۔ میں لفظ ترجمہ کروں گا تاکہ ایک ایک بچہ پہنچ جائے، اور جتنے میرے بھائی بیٹھے تمام مسلمان، صرف اور صرف ترجمہ کروں گا، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا، ترجمے ہی سے کچھ نتائج دوں گا۔ میرا وعدہ ہے آپ کے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا، یہاں پہ حبیب فرما رہے ہیں انی تارکن، بے شک میں تارکن چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، الثقلین 2 گرام قدر چیزیں۔ توجہ، صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ اگر ہوں لوگ توجہ فرمائیے ذرا نگران بھئی، حبیب خدا صحابہ سے مخاطب ہے، آئیں ذرا الفاظ پلٹ کے پیش کرتا ہوں۔ جن سے مخاطب ہیں ان پہ اطاعت واجب ہے، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے۔ میرے الفاظ سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں حضرات؟ سب کو الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ تیسرے انداز سے پیش کر دوں کہ پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ جو کہتے ہیں ہم ہیں غلام، سارے صحابہ کہتے ہیں ہم ہیں رسول خدا کے غلام۔ آج تک سارے مسلمان کہتے ہیں صحابہ کا مقام یہ ہے کہ وہ رسول خدا کے غلام ہیں۔ صحابہ غلام ہیں تو رسول خدا مولا ہیں۔ توجہ، صحابہ غلام، رسول خدا مولا۔ اب پیغمبر سے پوچھتے ہیں اور کون کون مولا ہے؟ تو کبھی پیغمبر ہاتھوں پہ اٹھا کے بتائیں گے من کنت مولا فہذا علی المولا، کبھی کسی بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو کے بتائیں گے کون کون مولا، کبھی نوازوں کو کاندھوں پہ سوار کر کے بتائیں گے۔ میں نے تیسرے انداز سے پیش کیا، ایک چوتھا انداز سن لیجیے۔ چوتھے مرحلے میں تو بات روشن ہو جانی چاہیے۔ صحابہ کا بڑا مقام ہے اور ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آیات کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے۔ صحابہ انتظار میں رہتے تھے آیتیں نازل ہوں تو ہم عمل کریں،
آیت آئی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی۔ آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکاة ادا کرو، انہوں نے زکاة دی۔ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، انہوں نے روزے رکھے۔ آیت آئی خمس کی، انہوں نے خمس نکالا۔ آیت آئی حج کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے ان پہ جن کے پاس استطاعت ہو، انہوں نے حج کیا۔ مجھے پتا گھنٹوں سے بیٹھے، تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ آیت آئی جہاد کی، صحابہ نے جہاد کیا۔ آیت آئی ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی۔ صحابہ آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہے، آیتیں آتی رہی وہ عمل کرتے رہے۔ آیتیں انتظار میں تھی اہل بیت کے، نہیں ہے مجمع۔ آیتیں، صحابہ آیتوں کا انتظار کرتے تھے، آیتیں اہل بیت کا انتظار کرتی تھی، یہ عمل کریں تو ہم نازل ہوں۔ علی بستر رسالت پہ سوئے تو آیت آئی، علی نے خیبر کا در اکھاڑا تو آیت آئی، علی نے تلوار کھینچی تو آیت آئی، علی گھوڑے پہ سوار ہوئے تو آیت آئی، راہ خدا میں رکوع کی حالت میں زکاة دی تو آیت آئی، فاطمہ نے روٹیاں دی تو آیت آئی۔ صحابہ کا اہل بیت سے مقابلہ نہیں، وہ آیتوں کے تھے۔ میری رفتار کچھ زیادہ ہے اور مجھے معلوم ہے آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، لیکن میرے کچھ مطالب سنیے گا۔ عزیزان گرامی، دنیا بھر کے تمام صحابہ مانتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے غلام ہیں، لیکن آل محمد وہ ہیں جو آغوش رسالت میں پلے ہیں۔ قدموں میں بیٹھنے والے، کاندھوں پہ بیٹھنے والے ایک نہیں ہو سکتے۔ ماحول بنائے، ایک اور جملہ سن لیجئے، ایک اور جملہ سن لیجئے، پورا خود جگندے کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ کئی پوری رات جاگا ہوں، سفر کرتا ہوا لاہور سے آیا ہوں، دن میں چند گھنٹے ملے ہیں، کوئی آرام نہیں کیا، کئی دن سے سفر میں ہوں، صرف مجالس کے لیے تو جملہ پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی، صحابہ پیغمبر کے وضو کا پانی پہلے نہیں دیتے تھے۔ جب پیغمبر وضو کرتے وہ برتن لاتے، پانی پی لیتے، تبرکن۔ پیغمبر کے وضو کا پانی وہ تبرکن پی لیتے تھے، پیغمبر سے مس ہوا ہے۔ تبرک کے منکروں کو بتا دو، صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔
ماننے والے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، جملہ پیش کر رہا ہوں، ایف آئی آروں کا دور ہے، پرچے کٹوانے کا شوق ہے، جتنے مرضی پرچے کٹواؤ روک نہیں سکتے۔ شوق پورے کرنے کر لو۔ بھئی توجہ، ہم صحابہ کا بہت احترام کرتے ہیں، سارے صحابہ محترم ہیں، کچھ شرط پہ۔ صحابہ، مرحوم نصیر اشتہادی صاحب نے فرمایا تھا، صحابہ آسمان پہ ہوں تو ستارے ہیں، زمین پہ ہوں تو ہدایت کے منارے ہیں، ہم سب کی آنکھوں کے تارے ہیں، رسول کے ہوں تو سب ہمارے ہیں۔ رسول کے ہوں تو سب ہمارے ہیں، نہیں تو سب کے ساتھ۔ اللہ کے نامی، ہمارا ایک کرائٹیریا، صرف ایک میزان ہے کہ تمام صحابہ اہل بیت کا احترام، اہل بیت کا احترام کریں۔ ارے رسول خدا جس بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں نہیں کہہ رہا، ام المومنین نے فرمایا، ایک ام المومنین فرماتی ہیں، وہ فرماتی کلما دخل علیہ فاطمہ، جب سیدہ بارگاہ رسالت میں آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، نہیں ہے مجمع، سیدہ آئی، شربت رکھا چلی گئی، کھانا لائی پھر پیغمبر کھڑے، شربت لائی پھر کھڑے، اگر 10 دفعہ آئیں تو پیغمبر 10 دفعہ تعظیم کرتے تھے۔ اور مسلمانوں، ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی مان لو۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، کہیں کا ملا ہو، اس دور کا ہو، اس دور کا ہو، اسلام آباد کا ہو، لاہور کا ہو، اللہ نے یہ سیدہ کا دور ہے، یہ سیدہ کی اولاد کا دور ہے، سید الشہداء کا دور ہے، پوری دنیا کے اندر ماننے والے ہیں، ہر جگہ پہ دور ہے، تو یہ اہل بیت کا دور ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں، قرآن و اہل بیت ہمیشہ باقی ہیں۔ مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ تو حبیب خدا فرمایا، میں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ تو آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے یہ باقی رہے گی۔ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ اگر آج تک میراث باقی ہے تو وارث کیسے باقی رہے؟ ایک اور جملہ پیش کرتا ہوں مجمع کے لیے کہ بہت سے افراد کہتے ہیں بھئی آپ نے یہ گناہ کر دیا، کیسے گناہ کر دیا، اتنی بڑی غلطی کر دی، تو وہ کہتے ہیں میں شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ اچھا آپ شیطان سے ملے ہیں؟ نہیں ملا تو نہیں ہوں۔ اچھا پھر بہکایا کیسے کر؟ کیوں وسوسہ فی صدور الناس، قرآن میں ہے دلوں میں وسوسہ کرتا ہے، شیطان دل میں وسوسہ کرے آپ بہک جائیں، اور وہ جو رحمان کا نمائندہ ہے وہ دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتا۔ عزیزان گرامی، شیطان نظر نہیں آتا، گمراہ کر دیتا۔ توجہ، محبتوں کا ممنوع، شیطان نظر نہیں آتا، گمراہ کر دیتا، اور ہم کہتے ہیں رحمان کا نمائندہ نظر نہیں آتا، غیبت میں ہے، ہدایت کر دیتا ہے۔
لیکن شرط ہے ایمان رکھو تو ہدایت کرتا، ایمان رکھو تو مدد کرتا۔ اور بہت سے لوگ توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ ایک روک کے میرے جو بھائیوں نے بچوں نے سوال کیا کہ کیسے مدد کرتے ہیں، غیبت میں کیسے مدد کرتے ہیں، اور میں ایک روک کے اور جملہ پیش کر رہا ہوں۔ بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بھئی مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، نہیں ہے مجمع، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ کھانے پینے سے کوئی زندہ نہیں ہوتا، کئی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کئی کربلا میں سوئے ہوئے لیکن زندہ ہیں۔ مردوں سے مدد نہیں مانگتے، ہم رسول خدا سے مدد مانگتے ہیں، علی مرتضیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں گمان بھی مت کرنا وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے۔ کون زندہ؟ دو آدمی جنگ میں جاتے ہیں، ایک رسول خدا کو مانتا ہے، دوسرا منکر ہے، دونوں مارے جاتے ہیں۔ منکر مردہ ہے، ماننے والا زندہ ہے۔ جس کا ماننے والا زندہ وہ خود مردہ کیسے ہو سکتا؟ بات پہنچ رہی ہے تلانے کے؟ اس لیے ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم اپنے ائمہ کو زندہ مانتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں پہنچے تو اور سن لیے جملہ، مولا فرماتے ہیں، خود امام فرماتے ہیں، خبردار ہماری زیارت کے لیے کوئی یہ سمجھ کے نہ آئے وہ مردے سے ملنے آ رہا ہے، اس کی زیارت قبول نہیں جو مردہ سمجھ کے آئے۔ امام رضا کی زیارت کے لیے جائیں گے نا انشاءاللہ، تو پہلے ہر دروازے پہ لکھا اذن دخول، اور اس میں جملے لکھے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا کلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، میرا کلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو جنت البقیع میں ہمارے بہت بڑے عالم دین کھڑے تھے، متوے نے آگے جو وہاں کا ملا تھا آل سعود کا، اس نے ان کا قلم نکالا زمین پہ پھینکا، کہا کیوں مدد مانگ رہے ہو حسن مجتبیٰ سے؟ ان کی زیارت کرنا بدعت ہے، مدد مانگنا بدعت ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو مدد کر سکتے ہیں، میں نے تمہارا قلم زمین پہ پھینکا، کہو اپنے حسن سے تمہیں اٹھا کے قلم دے دے۔ اور سے سنیے گا، اس ملا نے کہا ہمارے عالم دین سے، کہو اپنے امام حسن سے مجھے قلم اٹھا کے دے دے، دیکھتا ہوں مدد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ان عالم دین نے جواب دیا اگر تیری دلیل مان لوں کہ اگر یہ قلم اٹھا کے نہیں دے سکتے تو مدد نہیں کر سکتے، تو تیری دلیل کے مطابق تو اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ مجمع ذرا اللہ سے کہ قلم اٹھا کے دے، اللہ قلم اٹھا کے نہیں دے گا۔ کچھ دیر کے لیے پریشان ہوا کہ یہ کیا دلیل ہے، میں تو خود کافر ہو گیا ہوں، کیا بدبخت جب اہل بیت کو چھوڑے گا تو کافر ہی ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں بنے کہ قلم اٹھا کے دے، چھوٹے کام خود کرو، بڑے بڑے کام۔ تقدیر بدلوانی ہو تو ان کے پاس آؤ، یہ اللہ کے پاس سفارش کرے تقدیر بدلتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے زدانے کے رائے؟ میں جانتا ہوں کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں آپ، لیکن جس محبت سے سن رہے ہیں، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔
جناب سید آپ سب کو سلامت رکھے، بی بی کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ پروردگار بس ایک دعا ہے، یہ ایسا دن ہے دعا قبول ہے، ہمیں آل محمد کے در پہ یہ ایام اہل بیت کے ایام آئیں بھائی۔ بس میں اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں، حدیث نبوی ہے، میں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت، 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ سارے صحابہ موجود تھے، کچھ صحابہ کھڑے ہوئے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، یا رسول اللہ ہمیں آپ کے اہل بیت نہیں چاہیے، ہے نا ذہنوں میں؟ تو ایک طبقے نے کہا، ایک صاحب نے کہا، نعرہ ایک نے لگایا، کچھ ساتھ مل گئے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، اہل بیت نہیں چاہیے۔ قدرت کو ضد ہے کہ علی جھکنے نہ پایا، جس نے نعرہ لگایا تھا نا کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آیا، یا علی یہ مسئلہ مجھے قرآن سے دکھا دے۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا تو نے تو پیغمبر سے کہا تھا کتاب کافی ہے۔ چلیے گا ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تو نے تو کہا تھا کتاب کافی، کہ آپ کتاب کی تلاش کر رہا ہوں، مسئلہ مل لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا لاؤ قرآن کو نکال کے بتاتا ہوں، یہ سوال قرآن سے دکھاؤں گا، توجہ میری طرف ہو، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے اسی سے کہا قرآن سے نکال کے بتاتا، اسے دیکھتے دیکھتے مولا نے قرآن لیا، بغیر دیکھے کھولا، کہا یہاں جواب ہے۔ اس نے کہا یعنی بغیر دیکھے کیسے بتایا؟ آپ نے قرآن کھولا کا یہاں جواب ہے۔ اب میں اپنے انداز سے پیش کروں، جب قرآن وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو آیت نکل کے سلام کرتی ہے، خود بتاتی ہے مجھ میں جواب ہے۔ مولانا نے فرمایا اس آیت میں جواب ہے۔ اس نے آیت پڑھی کہا ہاں جواب تو یہی ہے، یعنی یہ آیت تو میں نے کئی بار پڑھی ہے لیکن مجھے جواب نہیں ملا۔ اب پتہ چلا جب قرآن غاصبوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو ہم چھپا لیتا ہے، جب وارثوں کے ہاتھ میں آتا ہے راز کھول دیتا۔ بس بھائی 5 سے 7 منٹ کی زحمت کروں گا۔ یہ قرآن کریم زندہ کتاب ہے، زندہ معجزہ۔ ایک ایسا جملہ ہے جسے پیش کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، بس سارے بچوں کی توجہ ہو، زیادہ زحمت نہیں ہوئی۔ اللہ نے تمام انبیاء کو جو معجزات عطا کیے ہیں ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق عطا کیے ہیں۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، ید بیضا دیا ہاتھ سے نور نکلتا تھا، ہاتھ سے عصا پھینک کے اژدہا میں بدل جاتا، توجہ ہے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا تو دم عیسیٰ دیا، ہاتھ لگاتے نابینا کی بینائی آ جاتی، بہرے کی شنوائی آ جاتی، گونگے کی گویائی آ جاتی، مردے کو ٹھوکر مارتے قوم میں اتنے ربے کے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ شفا دیں تو مسلمان مان لیں، اور فخر عیسیٰ حسین ابن علی وہ شفا دیں تو مسلمان نہیں مانتے۔ جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے معجزات۔ رسول خدا کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں پہ بہت ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، ہم عرب زبان ہیں باقی عجم، دوسرے اپنی تلوار پہ۔ نسلوں میں کچھ تو کشتار چلتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی، جنگیں چلتی رہتی، تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے حبیب ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب